نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ شروع اس ایشور کے نام سے جو بڑا دیاوان ایوم اتینت کرپاشیل ہے، وہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس محسن انسانیت انتم رشی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے انسانوں کو زندگی جینے کا سلیقہ عطا کیا۔ اوم پورنمدہ پورنمدم پورنات پورنمدچتے پورناس پورنمادائے پورنمیواوششیتے یدا یدا ہی دھرمسیہ گلانربھوتی بھارت ابھیوتھانام دھرمسیہ تداتمانم سریجامہم پریترانائے شادھونام وناشائے چ دشکرتام دھرم استھاپنارتھائے سمبھوامی یوگے یوگے۔ یو ماما جمنادم چ وتی لوک مہیشورم اسموڑھا سمتریشو شرو پاپہے پرمچیتے چھڑسا کڑس سچیو ودیامرتھ چاچنتیت چھڑ تیاگو کتو ودیا کڑ تیاگو کتو دھنم نرشیہ بھرنم روپم روپشیہ بھرنم گڑم گڑشیہ بھرنم گیانم گیانشیہ بھرنم چھما۔ اول نام خدا کا، دوجا نام رسول، تیجا کلمہ پڑھ نانکا درگاہ پوے قبول۔ مہر مسیح صدق مسلح حق حلال قرآن، شرم سنت میل ہو مسلمان۔ اتھے نور محمدی دٹھے نبی رسول، قدرت دیکھ دی نانکا خودی گیو سب بھول۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج، افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج۔ ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو، غلامی میں کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، اگر ہو یقین کامل تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آپ حضرات کتنا دیر تک سننا چاہیں گے؟ سردی کا موسم ہے اور کافی دیر ہو چکی ہے۔ میری عادت ٹھوسنے کی نہیں ہے، جب تک لوگوں میں بشاشت ہو میں کچھ بات کرتا ہوں، ورنہ مجھے شوق بھی نہیں ہے۔ اتنی تقریریں کی ہے، آج تقریباً 15 سالوں سے میں اسٹیج پر تقریر کر رہا ہوں۔ ہندوستان کا کوئی ایسا اسٹیٹ، کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے جہاں میری تقریر نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ جتنا دیر بشاشت کے ساتھ سننا چاہیں گے اتنا دیر بتا دیجئے، میں اس سے پہلے انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ سے پہلے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ابھی یہ پروگرام کلام پاک میں قرآن اللہ پاک کا آخری پیغام ہے، انتم ایشوانی ہے۔ یوں تو اللہ نے سینکڑوں کتابیں نازل فرمائی ہیں جس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن مشہور کتابیں 4 ہیں: تورات، زبور، انجیل، قرآن شریف۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن ہمارے آقا امام الانبیاء
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن نے جو راستہ بتایا، قرآن نے جو طریقہ بتایا، قرآن کریم کے جو ماننے والے لوگ ہیں، قرآن پر آستھا رکھنے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے، ان کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ قرآن نے جو طریقہ بتایا اس کا نام اسلام ہے، اور ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے اور دنیا میں برتنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے، اسلام وہ راستہ ہے، اسلام وہ مذہب ہے جسے خود اس کا کریٹر، خود اس کا بنانے والا، خود اس کا نرماتا پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالی اپنی آخری ایشوانی میں یعنی قرآن مقدس میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ کے نکٹ، ایشور کے نکٹ اسلام پسندیدہ دین ہے، اسلام پسندیدہ مذہب ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو انسانیت کو صحیح انسان بننے کا طریقہ بتاتا ہے، انسانوں کو صحیح جیون یاپن کرنے کا سادھن پردان کرتا ہے۔ اسلام کے سوا دنیا میں جتنے ادیان ہیں وہ ناقص ہیں، کمزور ہیں، اور اس کے اندر کجی ہے، کمزوری ہے۔ اسلام دین مکمل ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے آپ کے دین کو یعنی اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اس لیے اسلام کے ماننے والوں، اے اسلام کے دیالو، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جس دین کے پیروکار ہیں، جو راستہ ہم نے اپنایا ہے، جو طریقہ ہمیں ملا ہے، ہم خوش نصیب لوگ ہیں، ہم مقدر والے ہیں، ہم قسمت کے دھنی ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اسلام پر کاربند فرمایا ہے۔ وہ دین جو کامل اور مکمل ہے، اسلام وہ دین ہے جس کے اندر پیدائش سے لے کر کے موت تک کے تمام مسئلوں کا حل ہے۔ موت تک نہیں، موت کے بعد کی زندگی، قبر کے اندر جو معاملہ ہونا ہے اس کو اسلام نے حل کیا ہے۔ اسلام نے بتایا ہے کہ تمہیں قبر کے اندر تمہیں کن چیزوں سے واسطہ پڑے گا، اس سے تم کیسے نمٹو گے، وہاں تمہیں آرام کیسے ملے گا۔ قبر کے بعد اگلی جو زندگی ہے وہ محشر کی زندگی ہے، محشر میں تمہیں سرخروئی حاصل کرنے کا طریقہ اسلام بتاتا ہے، اور محشر کے بعد فیصلہ ہونے کے بعد جنت میں جانے کا راستہ، جہنم سے بچنے کا راستہ اسلام بتاتا ہے۔ اس اسلام نے ہمیں بتایا کہ جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو، یوں تو بچے کی تمنا، بچے کی آرزو، باپ بننا یہ زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہوتا ہے۔ ہر اس آدمی کو جو بالغ ہے، عقل مند ہے، سمجھدار ہے، وہ شادی کر کے گھر بساتا ہے تو اس کی پہلی تمنا اور پہلی آرزو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے آنگن میں بھی پھول کھلے، ہم بھی صاحب اولاد ہو جائیں، ہمارے بھی بچے ہو جائیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے جنہیں اولاد کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کا طریقہ بتایا کہ جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس بچے کی تعلیم و تربیت کیسے کرنی ہے، اپنے نسلوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے نسلوں کو بچانا ہے، اسے برائی سے، غلط کاموں سے، برے طریقوں سے، برے عادات سے اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے کہ نسلیں